اور اللہ کا رسول کی بارگاہ مقدس میں آنے والے شخص کا سوال کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسا نسخہ بتا دوں، ایسا نسخہ بتا دوں کہ تمہارا دل بھی نرم ہو جائے اور تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی یتیم کا اکرام کرے، ایک یتیم پر شفقت، ایک ہے یتیم کی مدد، ایک ہے یتیم کی عزت، یعنی کہ اکرام، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کو یتیم سمجھتے ہوئے، ہو سکتا ہے باعث ترحم ہو، باعث اکرام نہ ہو۔ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، یتیم کو اپنے کھانے سے کھانا کھلانا، ہو سکتا ہے قبولیت حاجات کے لیے ہو، لیکن منزل اکرام نہ ہو۔ بہت غور کیجئے، پروردگار کے حبیب نے دونوں باتوں کو ملا کے بتایا کہ آج یہ یتیم ہے، تم اس کا اکرام کرو گے، کل جب خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی خدا تمہارا اکرام کرے گا۔ اب جیسے تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تمہارا اکرام کیا جائے، ویسے تم دنیا میں ماہ مبارک میں یتیم کا اکرام کرو۔ تم چاہتے ہو کہ بچے ہوئے کھانے تمہیں وہاں دیے جائیں، تم چاہتے ہو کہ اترا ہوا لباس تمہیں وہاں دیا جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں بیچارہ ہائے افسوس اس کا باپ مر گیا ہے یہ کہہ کر ان الفاظ سے تمہیں اذیت پہنچائی جائے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو ویسا اکرام تم یہاں پہ کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ عمدہ کھانے ملیں، اگر چاہتے ہو کہ عمدہ لباس ملیں، چاروں طرف سے سلام اور سلام کا انداز ملے، تو تمہیں چاہیے کہ یتیم کا یہاں اکرام کرو۔ یہاں تم کرو گے وہاں خدا کرے گا، تم اپنی حیثیت میں کرو گے خدا اپنی حیثیت میں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عام طور پر لفظ یتیم کا استعمال کچھ ایسے سن و سال کے حوالے سے کیا جاتا ہے جس میں کم سنی یا نو عمر بچوں کا عنوان واقع ہوتا ہے، یعنی 13 سال یا اس سے کم کے بچوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ یتیم بچے ہیں۔ کبھی یتیم ہوتے ہیں غریب نہیں ہوتے، کبھی غریب ہوتے ہیں یتیم نہیں ہوتے، کبھی غریب بھی ہوتے ہیں اور یتیم بھی ہوتے ہیں۔ لازم نہیں کہ بچے کے بال بکھرے ہوئے ہوں تو یتیم ہوگا، گریبان پھٹا ہوا ہو تو یتیم ہوگا، کپڑے آلودہ ہوں کثیف ہوں تو یتیم ہوگا۔ یتیم کا آسان سا مطلب یہ کہ جس کے سر سے شفقت عطا کرنے والی ہستی یعنی باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، اور جب تک وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو جائے، جب تک وہ اپنی تلاش معاش میں بعزت روزگار کے اعتبار سے مضبوط نہ ہو جائے، تب تک شفقت و محبت کا مرحلہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہزارہا مرتبہ روایت یہ پڑھی جا چکی ہے آپ کی خدمت مقدس میں، لیکن پھر آج ثواب کے لیے اپنے لیے اور آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ہم تعویذ ڈھونڈتے ہیں، بہت سی مرتبہ عملیات ڈھونڈتے ہیں، عملیات کو اور تعویذات کو چوم کے رکھیے، عمل برائیے۔ اور اللہ کا رسول کی بارگاہ مقدس میں آنے والے شخص کا سوال کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، آپ اسے کوئی دعا تعلیم کرتے، پڑھو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا اسألک ان تحیی یا قلبی، پڑھو، ان دعاؤں کو پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، فلاں سورہ پڑھ لو، سورہ یاسین، لکل شیء قلب وقلب القرآن، سورۃ یاسین، یاسین پڑھ لو۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہ تو دعا بتائی، نہ سورہ بتایا، نہ نماز بتائی، عمل بتایا، عملیات نہیں۔ ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسا نسخہ بتا دوں، ایسا نسخہ بتا دوں کہ تمہارا دل بھی نرم ہو جائے
اور تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ بھلا کون سا ایسا بدبخت ہو جو منع کر دے؟ جبکہ عطا کرنے والے مصطفیٰ ہوں تو پھر کیوں نہ دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگا جائے، اے اللہ کے حبیب عطا کیجئے، کہ آپ کی عطا ہی تو عطائے پروردگار ہے، عطا کیجئے۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الفاظ کیا ہے کہ اپنے کھانے میں سے یتیم کو کھانا کھلاؤ، اپنے کھانے میں سے، اپنے بچے ہوئے نہیں، اپنے کھانے میں سے۔ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، خدا تمہارے دل کو بھی نرم کر دے گا اور تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا۔ تو اس مبارک مہینے میں خدا نہ کرے کبھی ہمارے اور آپ کے گھر میں ہمارے اور آپ کے بچے یتیم ہوں، اور کبھی کوئی ان کو یتیم کہہ کر پھر ڈانٹے یا ان سے برا سلوک کرے، تو شاید عالم برزخ میں ہماری روح کانپ کے رہ جائے۔ تو کبھی یہی سوچ کر کہ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں ان کی شفقت کا انتظام آج میں کر لیتا ہوں، کل خدا میرے یتیموں کے لیے شفقت کرنے والوں کا بندوبست فرما دے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں اس طرح عمل ہے، اس طرح ایک حساب دنیا کے اندر بھی ہے۔ اب آئیے، یہ تو بات تھی خطبہ پیغمبر کے حوالے سے، اور روزانہ کی نمازوں کے بیان میں آج دو نمازیں، ایک آج کی مناسبت سے اور ایک ہمارے روزانہ کے معمولات کے اعتبار سے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نماز، یہ 4 رکعت نماز ہے، یہ 4 رکعت نماز، اور ان چاروں رکعتوں میں الحمد اور سورہ اخلاص، الحمد اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ حالت قیام میں ہے۔ یہ وہ طریقہ نہیں کہ پہلے الحمد پڑھ لیجئے پھر اتنی بار فلاں سورہ، اتنی بار فلاں، نہیں، الحمد 50 مرتبہ اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 4 رکعت نماز۔ پھر رکوع میں جائیے، رکوع کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ الحمد، 10 مرتبہ اخلاص، پھر پہلے سجدے میں جائیے، ذکر سجدہ کے بعد 10 مرتبہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اٹھ کے بیٹھیے 2 سجدوں کے درمیان تو 10 مرتبہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر جائیے دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اٹھنے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے بعد اب نہیں پڑھنا، اب کھڑے ہو جانا ہے۔ فرق واضح ہوا؟ نماز جعفر طیار میں اور اس نماز میں یہ فرق واضح ہوا کہ اس میں دوسرے سجدے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس میں الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی مداومت نہیں ہے۔ تو اگر شمار کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک رکعت میں 100 مرتبہ مکمل ہوگا الحمد کا اور سورہ اخلاص کی تلاوت کا عمل اور اجر و ثواب۔ تو 4 رکعت نماز کا مطلب 2 رکعت کر کے، مولا حسین کی نماز ہے کوئی حسینی؟ بڑی آسانی ہے، اتنی آسانی ہے کہ نماز واجب نہیں، خدا کا شکر ادا کیجئے۔ اگر کہیں نماز واجب ہوتی تو شاید میں بھی آپ کے ساتھ سوچتا کہیں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ یہ تو نماز مستحب، اس میں تو اجازت ہے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے پڑھ لیجئے۔ تو یہ نماز امام حسین علیہ السلام کے نام سے مفاتیح الجنان میں اس کے بعد کی دعا آپ مفاتیح سے تلاوت کر سکتے۔ اب رہا مسئلہ آج کی شب کی مناسبت سے ایک نماز جو ہر ایک شب میں الگ الگ انداز سے نمازیں بیان ہوئی۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سن لیجئے، پڑھیے کہ نہ پڑھیے، سن لیجئے، سننے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کم از کم کل قیامت کے میدان میں بھی کچھ کہہ سکوں گا کہ میں نے تو بیان کر دیا تھا، مالک کچھ کوشش میں کرتا تھا اپنے لیے، کچھ بیان کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ 6 رکعت نماز ہے، آج کی شب کی 6 رکعت نماز ہے۔ یہ 6 رکعت نماز کا مطلب 2 کر کے 3 نمازیں ہو گئی، اور ان 3 نمازوں میں ہر ایک رکعت کے اندر الحمد کے بعد
7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت۔ البتہ اس میں وضاحت نہیں ہے، لیکن علماء تشیع کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں ہم فیہا خالدون تک پڑھا جانا یہ نماز وحشت قبر، شاید نام بدل دوں اس کا، نماز لیلۃ الدفن، چونکہ نماز وحشت قبر کہنے سے وحشت سمجھ میں آتی ہے، اور بہت سے مومنین تو کہتے ہیں ہمیں وحشت کہاں جب مولا صلوات پڑھے محمد والے محمد، تو اس کا نام ہے نماز لیلۃ الدفن۔ اب شاید یہ لفظ کا استعمال ذرا ہمارے اذہان سے قریب ہو جائے گا، تو اس میں تو ہم فیہا خالدون کا مسئلہ ہے۔ باقی اور مقامات پر جب تک کوئی تاکید وارد نہ ہو روایت میں، تو علی العظیم تک آیت الکرسی پڑھ لینا کفایت کرتا ہے۔ تو 6 رکعت نماز، اور 6 رکعت نماز مکمل کر کے 50 مرتبہ صرف اور صرف درود آل محمد کی تلاوت، یہ تو ہوم ورک ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ ورک کیا کرنا ہے، سورہ مبارک کے دہر میں آئیے، اور اپنے نفس کے مسائل جاننے سے پہلے فضائل آل محمد جانیے۔ اور کل ہم اس مقام تک پہنچے تھے جہاں پروردگار نے قرآن مجید کے بہت نازک سے مسائل کو کھول کر بیان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر نہیں، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تدریجاً تنزیلاً، یعنی درجہ بدرجہ، آیت با آیت، سورہ بسورہ ہم نے آپ پر نازل کیا۔ اب یہ تفصیلی بحث میں جانے کا وقت نہیں ہوتا کہ پھر ہم اس کی پوری بحث کریں کہ سورہ کی تعریف کیا ہے، سورہ کو سورہ کیوں کہا جاتا ہے، سورہ مطول کون کون سے سوروں کو نام دیا جاتا ہے، یا سورہ وہ کہ جن کے لیے خاص طور پر مسبحات کا نام رکھا گیا وہ سورے کون سے ہیں۔ یہ تمام وضاحتیں علم قرآن سے متعلق ہیں یا قرآن کی معلومات سے متعلق۔ اب خود ایک لفظ بے زبان پر آ گیا، علم القرآن، یہ بھی خاص موضوع ہے کہ علم قرآن سے مراد کون سا علم ہوتا ہے، لیکن فی الحال اس آیت میں خدا نے قرآن کی تنزیل کو انزال کے بجائے بیان کیا۔ انزال، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ بھی ہے، مگر یہ اوروں کے لیے ہے، وہ اوروں کے لیے ہے، یہ صاحب قرآن کے لیے ہے، جو انزال ہے، جو تنزیل ہے، وہ صاحبان اسلام کے لیے۔ تو ہمارا تعلق تنزیل سے ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور اس میں بھی خدا کی حکمت، اس میں بھی خدا کی حکمت کے مفرقاً منجماً، خدا آیتوں کو نازل کرتا تھا جدا جدا کر کے، سجا سجا کر، جمع جمع کر۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیغمبر اللہ کے حبیب 4 دن، 7 دن، 14 دن، 40 دن خاموش رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید خدا نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو خدا کو والضحیٰ میں کہنا پڑا کہ نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ عرب کے لوگ، یہ جہلا مکۃ المکرمہ کے ضدی لوگ پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے، کہانت کے نام سے، سحر کے نام سے، یا افتراء من اللہ کے عنوان سے، کہ یا تو خود گڑھ لیتے ہیں، یا جادو کر دیتے ہیں، یا کہانت سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس آیت کے ساتھ اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو متعلق ہے اسی آیت سے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں الفاظ۔ ایسا نہیں کہ آیت پر آپ آ کر رک گئے تو بات ختم ہو گئی، نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات اس کے بعد آگے بڑھ رہی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ فَاصْبِرْ، اب خدا اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ حُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ عجیب جملہ ہے، خدا اپنے پیغمبر سے کہتا کہ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ اب یہ فَاصْبِرْ میں ایک فا استعمال ہوا،
یہ فا اضافی لگتا ہے، ایسے لگا دیا ہوگا کہ پورے قرآن مجید میں کل 11 مقامات بنتے ہیں جن میں لفظ اصبر استعمال ہوا، مگر ان میں سے 5 مقامات پر فصبر استعمال ہوا فا کے ساتھ۔ تو فا کا مطلب ہے الفاء ہنا التفریع علی الآیت السابقہ، یہاں فا فرع ہے کہ جو پچھلی آیت سے اس کو ملائے ہوئے ہے، الفاء للتفریع۔ خدا کہنا کیا چاہتا ہے کہ جب تم پر پروردگار قرآن نازل کر رہا ہے روک روک کر تنزیل کے اعتبار سے، تو پھر اب جو ٹائم لگ رہا ہے اس میں پریشان نہ ہونا۔ کافر ابھی تک سر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ختم کیوں نہیں ہوتے، یہ برباد کیوں نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ہم بھی بڑی جلدی کرتے ہیں نا معاملات میں کہ بھئی دعا پڑھ دی تو بس اب کام ہو جانا چاہیے، ہم نے بد دعا کر دی، یہ بدبخت اب تک مرا کیوں نہیں۔ تو اگر اللہ کے حبیب کا حلم دیکھیے تو ابو جہل زندہ رہا، پیغمبر دعا کرتے رہے، تو خدا نے اپنے حبیب کی شان کو کم نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو طریقہ اسلام سکھا دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ صبر کا وہ مقام ہے، صبر کا وہ مقام ہے کہ خدا اپنے حبیب کو بھی کہتا ہے صبر کیجئے۔ تو اب اگر کوئی مومن صبر کر رہا ہو تو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، تنگی دل نہ خیال کرے، اپنے دل میں پریشان نہ ہو کہ پیغمبر بھی صبر کرتے تھے، اگر تو نے صبر کیا تجھے خدا نے پیغمبر سے ملا دیا۔